ایک مملکت میں ایک غریب اور بوڑھا آدمی رہتا تھا، لیکن بادشاہی کو بھی اس بوڑھے پر رشک آیا اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ کچھ ہی دیر میں بوڑھا آدمی پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہانی سندر سلطنت کے ایک بوڑھے آدمی کی ہے جو جنگل میں لکڑیاں بیچ کر اپنی روزی کماتا تھا۔ غریب تھا لیکن بوڑھا آدمی اپنی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا سفید گھوڑا، اس بوڑھے کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سفید گھوڑا۔ پوری ریاست میں کوئی ایسا گھوڑا نہیں تھا جس پر بادشاہ کو بھی بوڑھے پر رشک آیا۔ بہت سے امیر لوگوں نے گھوڑا خریدنے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے کئی بار سونے کے سکوں کی قیمت بھی لگائی، لیکن بوڑھے پر کسی لالچ کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بوڑھا سب سے ایک ہی بات کہتا، گھوڑا صرف گھوڑا نہیں ہے، یہ میرے خاندان کا فرد ہے، یہ جائیداد نہیں ہے۔ میں پیسے کی لالچ میں خاندان کے کسی فرد کو کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ ایک صبح بوڑھے آدمی نے دیکھا گھوڑا استبل میں نہیں ہے۔ بزرگ نے تلاش کی، پوچھ گچھ کی، گھوڑے کو تلاش نہ کر سکا اور خبر پھیل گئی۔ ریاست بھر میں بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ بات شروع کر دی، لو، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا، کسی دن یہ گھوڑا چوری ہو جائے گا۔ یہ بوڑھا بہت غریب اور کمزور ہے، اتنے قیمتی گھوڑے کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اور ہنستے ہوئے بولے، اس سے تو اچھا تھا کہ تم یہ گھوڑا بادشاہ کو بھیج دیتے اور اس کی اچھی قیمت مل جاتی اور بڑھاپا بھی سکون سے گزر جاتا۔ بوڑھا یہ سب خاموشی سے سنتا رہا اور کسی کے بات کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس سب کی بات کا ایک جواب دیا، جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اس واقعے کو ایک مہینہ گزر گیا۔ اچانک ایک رات گھوڑا واپس آیا۔ گھوڑا چوری نہیں ہوا تھا، بھاگ گیا تھا جنگل میں، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ درجن مزید گھوڑے تھے۔ گھوڑے کے ساتھ اس کی پوری نسل آ گئی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ جمع ہوئے اور بوڑھے سے کہا، آپ نے ٹھیک کہا تھا، گھوڑے کا نقصان نہیں ہوا، بدقسمتی نہیں ہوئی، اب آپ کی قسمت بدل گئی ہے۔ بوڑھا تاجر اسی پرسکون حالت میں کہتا ہے، سچ کہا، گھوڑے کے ساتھ 12 گھوڑے اور آئے ہیں، باقی بیٹا سکھائے گا ان کو کہ جنگلی گھوڑوں کو کیسے قابو کرنا ہے۔ لیکن 3 دن بعد جنگلی گھوڑے پہ سواری کرتے ہوئے گر اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگ ایک بار پھر اکٹھے ہوئے اور کہا، افسوس، یہ چیز تو بہت ہی بری ہوئی۔ کیا فائدہ ایسے 12 گھوڑوں کا جب اکلوتے بیٹے کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی؟ اب اس کی شادی کیسے کرو گے؟ غریب آدمی بدقسمت ہے، لیکن بوڑھا آدمی ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوا۔ بوڑھے نے کہا، سچ ہے کہ میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس بڑھاپے میں مجھے اس کی مدد کرنی ہے، لیکن جو بھی ہے سب ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ باقی اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ وقت بعد بادشاہ کے دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ کی ایک بڑی فوج کے ساتھ سلطنت اچانک کمزور پڑ گئی، لہٰذا تمام نوجوانوں پر یہ حکم لگ گیا کہ ان کو زبردستی فوج میں شامل ہونا ہے۔ اس ریاست کے تمام لڑکوں کو بلا لیا گیا، سوائے اس بوڑھے کے بیٹے کی، کیونکہ وہ لنگڑا تھا۔ اب تمام لوگ بوڑھے کے گھر روتے ہوئے آئے، ٹھیک کہا تھا آپ نے، آپ کا بیٹا بچ گیا، آپ بدقسمت نہیں ہیں، ہمارے بیٹے چلے گئے، اب پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں، خوشی ہو یا غم، آپ بوڑھے ایسے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ بوڑھے نے کہا، سب سے پہلے سچ سمجھو تو سچ تو یہ ہے کہ تمہارے بیٹے وطن کی خدمت کے لیے گئے ہیں، شاید تمہاری خواہش نہیں تھی، پھر بھی گئے ہیں، چاہے بدقسمتی یا نعمت کوئی نہیں جانتا۔ بوڑھے نے مزید کہا، چیزوں کو اچھا یا برا کہہ کر آپ پریشان ہوتے ہیں، کیوں اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں؟ اگر خیال رکھنا ہے تو اپنے اعمال کا خیال رکھیں، اپنے خیالات کا خیال رکھیں اور زندگی کو خوش و خرم گزاریں۔
نفع نقصان قسمت کے چھوٹے حصے، زندگی صرف جیسا کہ آپ پوری کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح ایک لائن پڑھ کر آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ زندگی اچھی ہے یا بری، یا ایک واقعے کی بنیاد پر کہ زندگی اچھی ہے یا بری ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں بناتے، ہم اس کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اور بے معنی فیصلے دے کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات پر کوئی نتیجہ نہیں نکالتے، اس کے بجائے اس لمحے میں رہیں جو زندگی اس لمحے میں ہے، اور خوش رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔